تفسیر ابن کثیر سورہ توبہ آیت نمبر 12, 13, 14 and 15 4 آیت ہے. سورہ توبہ آیت نمبر 12. But if they violate their oaths after their covenant and attack your religion with disapproval and criticism, then fight you against the leaders of disbelief. اور اگر وہ اپنی قسمیں توڑ دیتے ہیں، اپنا کیا ہوا ٹریٹی معاہدہ یعنی جو بھی ہے اس کو توڑ دیتے ہیں وہ، اور تم پہ تمہارے دین کے لے کر تمہارے دین میں عیب نکالتے ہیں، طعنہ دیتے ہیں تم کو، اس کی برائیاں کرتے ہیں، تو پھر کرو ان سے جنگ، ان کے ساتھ قتال کرو. اللہ کہتا ہے وہ کون جن کے ساتھ اللہ کہہ رہا ہے کہ جو امام ہیں کفر کے، یعنی کفر کے امام، کفر کے لیڈر. For surely their oaths are nothing to them. کیونکہ ان کی قسمیں جو ہے نا وہ ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ قسموں کا کوئی پاس نہیں رکھتے، ان کو اپنی قسموں کا کوئی لحاظ بھی نہیں ہے. So that they may stop evil actions. تو ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ وہ اپنے برے جو بھی حرکتیں کر رہے ہیں اس سے وہ رک جائیں، کیونکہ بندے کو چھوڑے رکھو گے تو وہ اور کرے گا نا. پھر اس کی نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 13. Will you not fight a people who have violated their oaths and intended to expel the messenger while they did attack you first? تو کیا تم ان سے قتال نہیں کرو گے، یعنی کہ جنگ نہیں کرو گے؟ اللہ کہتا ہے تم ان سے فائٹ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسموں کو بھی توڑ دیا، انہوں نے اس کا بھی لحاظ نہیں رکھا، اپنے معاہدے کا بھی، اور ان کے ارادے یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ ان پہ اٹیک کریں، یعنی کہ مطلب اور ان کو نکال دے وہاں سے. اور انہوں نے تم پر پہلے حملہ کیا ہے، تم نہیں ہو جنہوں نے حملہ کیا. ڈو یو فیئر them؟ اللہ پوچھ رہا ہے کہ کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ اتخشونہم؟ اللہ ہیز مور رائٹ دیٹ یو شوڈ فیئر him if you are believers. اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو. آیت نمبر 14. Fight against them so that Allah will punish them by your hands. ان کے ساتھ قتال کرو تاکہ جو اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے. And disgrace them، اور ان کو بے عزت کر دے. And give you victory over them، اور تمہیں ان پہ فتح دے. And heal the breast of the believing people، اور جو مومن لوگ ہیں جن کے دل دکھے ہوئے ہیں، جن کے ساتھ کیا کیا ہوا ہے ظلم ستم، تو ان کے دلوں پہ بھی تو مرہم رکھا جائے گا نا، ان کے دلوں پہ بھی وہ مرہم آئے گا مومنوں کے. آیت نمبر 15. And remove the anger of the believers' hearts، یعنی کہ جو believers' hearts ہے میں نے مومنوں کے جو دل ہے. And remove the anger of their hearts، یعنی believers کا ہارٹ، یعنی جو مومنوں کا دل ہے ان کے اندر جو غصہ بھرا ہوا ہے، غیظ، تو اللہ کہتا ہے کہ وہ بھی نکل جائے باہر، یعنی کہ اس کا بھی مطلب یعنی دل کے اندر ہی جو غصہ بھرا ہوا ہے وہ باہر نکل جائے. The oaths of the leaders of disbelief mean nothing to them، یعنی کہ جو بھی ان کے مطلب امام ہے، لیڈرز ہے، ان کی قسمیں، یعنی کافر یعنی کفر کے امام جو ہے ان کو ان کی قسمیں جو ہے ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، وہ قسمیں کھاتے بھی ہیں، توڑ بھی دیتے ہیں. اللہ says وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ but if they violate their oaths after their covenant، اگر وہ اپنی قسموں کو اپنے عہد کو کرنے کے بعد ان کو توڑ دیتے ہیں وہ. اللہ says if the idolaters with whom you conducted peace treaties for an appointed term break، کیونکہ جو مطلب جو کافر ہیں، مشرکین ہیں، جن کے ساتھ تم نے امن کی یعنی کہ امن کا معاہدہ کیا، یعنی پیس ٹریٹی کی تم نے، اور ایک وقت مقرر کے لیے انہوں نے اس کو توڑ دیا. ایمانہم دیئر اوتھس، ان کی قسمیں، میننگ ٹرمز آف دیئر ٹریٹیز، یعنی جو بھی جب ٹریٹیز ہوئی، معاہدے سائن ہوئے، اس میں کیا کیا ٹرمز تھے وہ سب کو توڑ دیا انہوں نے. اینڈ کووننٹس، جو عہد اور پیمان جو کرتے ہیں وہ بھی. وَطَعَانُوا فِي دِينِكُمْ اینڈ اٹیک یور ریلیجن، اور تمہارے دین پہ حملہ کرتے ہیں وہ، تانے بازی اور اس کے اندر عیب نکالتے ہیں. ود ڈس اپروول اینڈ کریٹیسزم، یعنی وہ نہیں اپروو کرتے اسلام کو اور ان کے اندر بہت اس کی عیب نکالتے، برائیاں کرتے. اٹ از بیکاز آف دس دیٹ ون ہو کرسز دا میسنجر،
اور یہی وجہ ہے کہ جب کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلب بد دعا دے گا اور اٹیکس دا ریلیجن آف اسلام، یا پھر اسلام کے دین پہ حملہ کرے گا بائی وے آف کریٹیسزم اینڈ ڈس اپروول، کہ وہ اسلام کا جو دین ہے اس پہ حملہ آور ہم لوگ ہو رہے ہیں، اس کے اندر برائیاں نکال رہے ہیں اور اس کو بالکل وہ کر رہے رد، دے آر ٹو بی فاٹ. ان کے ساتھ قتال کرو، ان کے ساتھ جنگ کرنی ہے. دس از وائی اللہ said afterwards، اسی لیے بعد میں اللہ نے کہا فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. Then fight you against the leaders of disbelief. تو کفر کے جو امام ہیں ان کے ساتھ قتال کرو. For surely their oaths are nothing to them. کیونکہ ان کی قسمیں ان کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتی. So that they may stop. اگر ان سے قتال نہیں کرو گے تو وہ اپنی حرکتیں جاری رکھیں گے، تو تم قتال کرو تاکہ وہ رک جائے ایسی حرکتوں سے. So that they may refrain from the disbelief, rebellion and the transgression they indulge in. تاکہ جب قتال ان کے ساتھ ہوگا، جنگ ہوگا، جب ان کو بھی مزہ چکھنے کو ملے گا تو وہ کفر سے یا بغاوت سے، فاسق ہونے سے، اور جو بھی وہ کر رہے ہیں کہ یہ مطلب کچھ بھی کسی بھی چیز کا لحاظ نہ رکھو، کوئی بھی چیز حدیں توڑ دو، نکلو اس سے آگے، تو جس چیز میں بھی وہ بھرے ڈوبے ہوئے ہیں ان سے روکیں وہ. قتادہ اینڈ ادر سیڈ، اور قتادہ اور ادر جو ہے رحمہ اللہ انہوں نے کہا the leaders of disbelief were ابو جہل. کفر کے جو امام ہیں وہ کون ہیں؟ ابو جہل، عتبہ اینڈ شیبہ، امیہ بن خلف، اینڈ ہی went on to mention several others، اور بھی اس کے ساتھ اور بھی آگے وہ نام ہے. الاماش narrated from زید بن وہاب from حذیفہ رضی اللہ عنہ کہ the people of this آیا، اس آیت کے جو بھی لوگ ہیں were never fought again. تو یہ آیت کے اندر جو لوگ ہیں ان کے ساتھ دوبارہ جنگ نہیں ہوئی، یعنی وہ قتل ہو گئے نا اپنا اس میں جنگ بدر میں. A similar statement was reported from Ali bin Abi Talib رضی اللہ عنہ، may Allah be pleased with him. تو اور سیم یہی بات حضرت علی نے بھی کہا. However, this ayah is general, even though the specific reason behind revealing it was the idolaters of Quraysh. کیونکہ یہ قریش کے ہیں جو مشرکین اور کفار قریش، ان کی وجہ سے، یعنی کہ مطلب یہ جو خاص آیت جو آئی ہے، اور ادروائز آیت ویسے مطلب ایک جنرل بھی ہے، یعنی کہ ہمیشہ کے لیے. سو دس آیت جنرلی اپلائز ٹو دیم. تو یہ آیت جو ہے یہ کفار قریش جو ہے، ان کے جو لیڈر ہے، جو امام ہے، ان لوگ کافر کفر کے، یہ ان کے لیے ہے. اینڈ ادرس ایز ویل، اور جو بھی اور دوسرے لوگ ہوں گے ان کے لیے بھی ہے، جو بھی ایسے ہوں گے. واللہ عالم. Al-Walid bin Muslim said that Safwan bin Amr narrated that Abdurrahman bin Jubair bin Nufair said that when Abu Bakr radiallahu anh sent an army to Ash-Sham, he advised them کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہوں نے شام کی طرف جب اپنی فوج بھیجی تھی تو انہوں نے نصیحت کی you will find some people with shaved heads، کہ تمہیں کچھ لوگ ایسے ملیں گے جن کے سر منڈے ہوئے ہوں گے، یعنی شیو کرے ہوئے. therefore strike the sword upon the parts that contain the devil. تو پھر جہاں کہیں بھی شیطنت، تمہیں شیطان نظر آتا نا تو وہاں تلوار مارو اس حصے پہ. for by Allah، کیونکہ اللہ کی قسم، it is better to me to kill one of these people، تو میرے لیے بہتر ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کو مارو جو ڈیول یعنی شیطان والے، then to kill 70 others، یعنی اس کا ایک مارو بجائے اس کے کہ دوسروں 70 لوگوں کو مارو، تو یہ ایک ہی کو اس کو مارو، یعنی کہ یہ ایک زیادہ وہ ہے. دس از بیکاز اللہ سے، یہ انہوں نے کہا حضرت ابو بکر صدیق نے کہ یہ اس لیے کیونکہ اللہ نے کہا فقاتلوا ائمۃ الکفر، قتال کرو جو کفر کے امام ہیں. then fight you against the leaders of disbelief. ابن ابی حاتم collected it. پھر ہے اس کے کہ یہ ایک چیز میں نے پڑھی نہیں کیا، اللہ accepts the repentance of whom he wills, Allah is all knowing all wise. یہ 15th آیت جو میں نے پڑھی تھی نا اس کا ایک حصہ میرے سے رہ گیا تھا کہ اللہ جو ہے وہ توبہ قبول کرتا ہے جس کی بھی چاہتا ہے، جو لاسٹ تھا ہم نے پڑھے تھے نا، اللہ از all knowing all wise، اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے اور پورا کمال حکمت والا ہے وہ.
encouragement to fight the disbelievers and some benefits of fighting them. یعنی یہاں اکسایا جا رہا ہے نا، انکریج کیا جا رہا ہے کہ قتال کرو کفر کافروں کے ساتھ، اور اس کے کچھ فائدے جو ہے، جو تم مطلب جب فائٹ کرو گے تو اس کے فائدے کیا ہے. اللہ سے الا تقاتلوا قوما نكثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول. Will you not fight a people who have violated their oaths and intended to expel the messenger? تو کیا تم ان لوگوں سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے قسمیں جو ہے توڑ دی ہیں، جنہوں نے مطلب معاہدوں کو توڑ دیا اور ارادہ رکھ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں سے نکال دے. دیز آیت انکریج، یہ تمام آیت جو ہے یہ بندے کو انکریج کرتی ہے، ڈائریکٹ اینڈ ریکمینڈ فائٹنگ اگینسٹ دا آئیڈولیٹرز. اور اس کے اندر وہ جو ڈائریکشن بھی ہے کہ، اور یہ اندر مطلب جو کہا جا رہا ہے کہ ان کے ساتھ، ان مشرکوں کے ساتھ جو ہے قتال کرو. who break the terms of their covenants، جنہوں نے اپنے معاہدے کیے ہوئے توڑ دیے. those who tried to expel the messenger from مکہ، اور وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکال دیے، جیسے جنہوں نے نکال دیا تھا. اللہ said in other آیت، کیونکہ مکہ سے بھی نکالا اور پھر مدینے سے بھی نکالنے کی کوشش کی ہے نا. اللہ said in other آیت، اللہ نے ایک اور آیت میں کہا جو کہ ہم پڑھ چکے ہیں، سورہ نمبر 8، سورہ انفال، آیت نمبر 30. وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. And remember، اور یاد کرو، when the disbelievers plotted against you to imprison you، یاد کرو جب کافروں نے تمہارے خلاف سازشیں کی تھی کہ تمہیں قید کر لیں، اور ٹو کل یو، یا تمہیں قتل کر دیں، اور ٹو ایکسپیل یو، یا تمہیں نکال دیں یہاں سے. They were plotting and Allah too was plotting. وہ بھی مکر کر رہے تھے، سازشیں کر رہے تھے، اور اللہ بھی سازش کر رہا تھا. اللہ کو تو سب خبر ہے یہ نا. And Allah is the best of those who plot. واللہ خیر الماکرین، اور اللہ تو سب سے بہترین ہے سازش کرنے میں، کہ ان کی سازشوں کو کیسے توڑ کے ختم کر دیا جائے. پھر ہے نیکسٹ جو اللہ نے کہا، آیت نمبر 60، اس کی آیت نمبر 1 ہے یہ جو ممتحانہ. یخرجون الرسول وإیاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم and have driven out the messenger، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکال دیا انہوں نے ان کے مطلب ہوم لینڈ سے. and yourselves because you believe in Allah your Lord، اس لیے جسٹ بیکاز کہ تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو جو تمہارا رب ہے، تو تمہیں تمہارا جو تمہارا ہوم لینڈ ہے مکہ، وہاں سے انہوں نے نکال دیا تمہیں. پھر نیکسٹ آیت ہے جو 17 نمبر کی سورہ اسراء، اور اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی بولتے ہیں، اس کی آیت نمبر 76 ہے. وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا and verily they were about to frighten you so much as to drive you out from the land. اور یقیناً وہ تمہیں خوف زدہ کر رہے تھے، اور یہ کہ تمہیں اس زمین سے نکال دیا جائے مکہ کی. اللہ اسٹیٹمنٹ، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ while they did attack you first، انہوں نے تم پر پہلے حملہ کیا ہے، یعنی وہ تم پہ حملہ آور ہوئے پہلے، تم نہیں، تو اب تمہیں جواب ہی تو کرنا پڑے گا. refers to the battle of بدر. اب یہاں بیٹل آف بدر کے تعلق سے بات ہو رہی ہے. when the idolaters marched to protect their caravan، ان کو تو اپنا کارواں جو تھا لدا پدا پورے مکہ کی سب پوری انویسٹمنٹ سے، تو ان کو اپنے وہ کاروان کو بچانا تھا، اسی لیے تمام مشرکین جو ہے وہ بدر کی طرف آئے. when they knew that their caravan escaped safely، تو ابو سفیان نے تو وہ کیروان کو آرام سے دوسرے رستے سے نکال دیے نا، تو وہ تو بچ گیا. they still went ahead with their intent to fight Muslims out of arrogance as we mentioned before. اور اس سے پہلے بھی ہم نے تفسیر ابن کثیر میں پڑھ چکے ہیں کہ وہ لوگوں نے مطلب کیسے اپنی شان اور سب لے کے نکلے، اور ڈھول تاشے اور گانے والیاں سب لے کے نکلے. کیوں کہ اب ان لوگ کو لگا نہیں اب جاتے ہیں، واپس کیوں جائے، جاتے ہیں مسلمانوں سے مطلب کرتے ہیں. ان کا ایروگنس، ان کا گھمنڈ، ان کا غرور تھا وہ کہ انہوں نے بولے دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی جب ہم جو جائیں گے، جو ہم پڑھ چکے ہیں نا پہلے.
تو لوگ نے مطلب پھر بھی انہوں نے مارچ کیا اہیڈ فائٹ مسلمس کو فائٹ کرنے کے لیے. اٹ واز آلسو سیڈ that these ayat refer to the idolaters breaking the peace agreement. اور یہ آیت جو ہے یہ مشرکین کے لیے ہے کہ جنہوں نے جو ایگریمنٹ کیا تھا، جو معاہدہ کیا تھا پیس کا، امن کا، وہ بھی انہوں نے توڑ دیا ود مسلمس، یعنی مسلمانوں کے ساتھ. کیونکہ انہوں نے جو کیا تھا وہ یہ تھا جو ہم پڑھ چکے ہیں، ایڈنگ بنی بکر جو تھے وہ ان لوگوں کے الائز تھے، یعنی کہ ان مشرکوں کے، ان کفر کے جو ہے سارے ان کے الائز تھے، ان کے دوست تھے وہ. اگینسٹ خزاع جو تھا ٹرائب، دا الائی آف دا میسنجر آف اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ مطلب الائز تھے میسنجر آف اللہ کے. اور یہ مطلب یعنی انہوں نے یہ لوگوں کے تھرو یعنی ان پہ حملہ کیا. دس از وائی دا میسنجر آف اللہ مارچ ٹو مکہ ان دا ایئر آف دا وکٹری، یعنی فتح مکہ کا جو ٹائم ہے 8 مطلب الہجری، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف کوچ کیے اور انہوں نے وہ فتح مکہ جو ہوئی، دس کانکرنگ اٹ، انہوں نے اس کو کانکر کیا مکہ کو. آل تھینکس اینڈ پریز از ڈیو ٹو اللہ، الحمد للہ. اللہ سیڈ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ ان کنتم مؤمنین. ڈو یو فیئر دیم، یعنی تم کیا ڈرتے ہو ان سے جو قتال نہیں کر رہے ہو؟ اللہ ہیز مور رائٹ دیٹ یو شوڈ فیئر ہم. اللہ کا زیادہ حق ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اف یو آر بلیورس، اگر تم مومن ہو. اللہ سیز ہیئر، اللہ یہ کہہ رہا ہے یہاں کہ ڈو ناٹ فیئر آئیڈولیٹرز، کیوں ان سے ڈر رہے ہو مشرکوں سے، بٹ فیئر می انسٹیڈ، اللہ کہتا ہے مجھ سے ڈرو، فار آئی ایم وردی آف بینگ فیئرڈ، کیونکہ میں اس کا حق رکھتا ہوں کہ تو مطلب مجھ سے ڈرا جائے، بائی دا سرونٹس، یعنی کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ سے ڈرے، ڈیو ٹو مائی مائٹ اینڈ پنشمنٹ، کیونکہ اللہ کا جو مطلب اللہ العزیز اور عذاب دینے میں سخت، تو اللہ سے ڈرنے کی زیادہ ضرورت ہے. ان مائی ہینڈ، اللہ کہتا ہے، لائز دا میٹر، تمام معاملات میرے ہاتھ میں ہے. واٹ ایور آئی ول occurs، میں جو بھی چاہتا ہوں وہ ہوتا ہے. and whatever I do not will does not occur، اور جو میں نہیں چاہتا وہ نہیں ہوتا. تو یہ پورا اللہ کے ڈائلاگز ہے یہ. اللہ نیکسٹ سیڈ، پھر اللہ نے کہا while ordering the believers and explaining the wisdom of ordaining jihad against them، یعنی اللہ نے اس کے بعد کہا جب مومنوں کو حکم کیا کہ مطلب جو جنگ کے لیے، اور ان کو یہ چیز ایکسپلین بھی کیا اللہ نے، یعنی تفصیل سے بیان بھی کیا کہ اس کے پیچھے، اس جہاد کے پیچھے حکمت کیا ہے. all the while able to destroy their enemies with a command from him، اور یہ کہ جو دشمن ہے، پورے دشمنان اسلام، اللہ کے دشمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن، ان کو تباہ کر دو. اللہ کا یہ حکم، اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے. قاتلوہم یعذبہم اللہ بأیدیکم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین. فائٹ اگینسٹ دیم، قتال کرو ان کے ساتھ. دیٹ اللہ ول پنش دیم بائی یور ہینڈس، کہ اللہ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دے. اینڈ ڈسگریس دیم، اور ان کی بے عزتی ذلت کرے. اینڈ گیو یو وکٹری اوور دیم، اور تمہیں فتح دے ان کے اوپر. اینڈ ہیل دا بریسٹ آف اے بلیونگ پیپل، اور جو بھی لوگ جن کے دل دکھے ہوئے تھے ظلم سے، ستم سے، جو بھی ان کے ساتھ ہوا، تو وہ دلوں کے اوپر بھی اللہ جو کہہ رہا ہے مرہم رکھ رہا ہے کہ ان کے دل جو ہے وہ بھی اب اس کو بھی شفا ملے گی. دس آیا انکلوڈ آل بلیورس، اس کے اندر تمام مومن آ گئے. ایون دو مجاہد اکرمہ السدی said that it refers to خزاعہ، جو خزاع کا ٹرائب تھا نا، اس کے لیے ان لوگوں نے کہا کہ یہ خزاع کا ٹرائب ہے، کیونکہ انہوں نے جیسے امن کا پیس ٹریٹی ہے، اس میں جا کے تم اچانک سے حملہ کرو گے تو کیا ہوگا. کنسرننگ دا بلیورز، رکھی مومنوں کی بات، اللہ said وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ and remove the anger of their hearts، اب ان کے دلوں سے جو غصہ ہے بھرا ہوا وہ بھی اللہ نکالنا چاہتا ہے. then وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ، اللہ accepts the repentance of whom he wills. باقی یہ ہے کہ اگر ان میں سے بھی، اگر وہ لوگوں میں سے، مشرکین میں سے، کافروں میں سے اگر کوئی توبہ کرتا ہے سچی توبہ، تو پھر اللہ جو ہے جس کی چاہے گا، اللہ کو پتا ہے کون سچی توبہ کر رہا ہے، وہی قبول کرے گا. فرام ہز سرونٹس، یعنی اللہ کے بندوں میں سے.
وہی جو دشمن ہے ان میں سے اگر کوئی اسلام میں آ جائے، اس کا دل پلٹ جائے تو اللہ اس کو معاف کرے گا. واللہ علیم، اللہ از آل نوئنگ، کیونکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے نا. ان واٹ بینیفٹس ہز سرونٹس، کہ اس کے بندوں کا کس میں فائدہ ہے. حکیم، اور حکیم بھی تو ہے، آل وائز، یعنی کمال حکمت والا. ان ہز ایکشنز، جو اللہ کرتا ہے اس میں، اینڈ اسٹیٹمنٹ، جو کہتا ہے اس میں بھی، جو کرتا ہے اور جو کہتا ہے، ویدر نریٹو اور لیجسلیٹو، چاہے وہ ایک ہم کو کہیں پر نریشن یعنی کچھ بولی بھی بات ہے یا کسی بھی قانونی ہے. اللہ ڈز واٹ ہی ولز، اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے. ڈیسائڈز واٹ ہی ولز، اور وہ فیصلہ کرتا ہے جو چاہتا ہے. اینڈ ہی از دا جسٹ who never wrongs any، اور وہ بہت ہی عدل اور انصاف والا ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا. not even the weight of an atom، یعنی ایٹم اتنا باریک ہے جو تمہاری آنکھوں سے ڈائریکٹ نہیں دکھ سکتا، اس کے وزن کے برابر بھی اللہ کسی کے ساتھ نہ برا کرے گا، نہ برا، نہ مطلب نہ اچھا، یعنی جو اچھا جو ہے وہ بھی، یعنی کہ تو not even the weight of an atom of good، یعنی کہ کسی نے اگر ایک بھلائی کی ہے ایٹم کے برابر، اور ایول یا کسی نے برائی کی ہے ایک ایٹم کے برابر، تو اللہ اس کے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرے گا. جس نے ایٹم کے برابر گڈ کیا ہے اس کو بھی اس کا صلہ ملے گا، جس نے ایول کیا ہے اس کو بھی اس کا بدلہ ملے گا. از ایور نیگلیکٹڈ ود ہم، اس سے کہیں بھی کچھ بھی چھوٹ نہیں جائے گا. کہہ رہے وہ تو ایٹم کے برابر تھا، اللہ کو نہیں معلوم پڑا، ایسا نہیں ہے. بٹ رادر ہی کمپنسیٹس فار اٹ ان دس لائف اینڈ دا ہیئر آفٹر، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی میں بھی اللہ اس کا برابر کمپنسیٹ کرتا ہے، اس کا مطلب جو بدلہ ہے وہ دیتا ہے. اچھے کا اچھا، برے کا برا، دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی دے گا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.